بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ ہم آج بھی صحیح بخاری کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے صحیح بخاری کا جو پہلی کتاب ہے کتاب وحی، اور جو دوسری کتاب ہے کتاب ایمان، اس کا مکمل مطالعہ کر لیا ہے، اور تیسری کتاب کتاب علم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حدیث نمبر 97 تک کا مطالعہ کر لیا ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 98 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 98۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ گواہی دیتا ہوں، یہ عطا نے کہا، میں ابن عباس پہ گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ عید کے موقع پر مردوں کی صفوں میں سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ کو خیال ہوا کہ عورتوں کو خطبہ اچھی طرح نہیں سنائی دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں علیحدہ نصیحت فرمائی اور صدقے کا حکم دیا۔ یہ بات سن کر کوئی عورت بالی، کوئی عورت انگوٹھی ڈالنے لگی، اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اپنے کپڑے کے دامن میں یہ چیزیں لینے لگے۔ اس حدیث کو اسماعیل بن علیہ نے ایوب سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے عطا سے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یوں کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ گواہی دیتا ہوں، اس میں شک نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی غرض یہ ہے، اگلا باب عام لوگوں سے متعلق تھا، اور یہ حاکم اور امام سے متعلق ہے، وہ بھی عورتوں کو بات سنائے۔ حدیث نمبر 99۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت سے سب سے زیادہ سعادت کسے ملے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، مجھے یقین تھا تم سے پہلے کوئی اس کے بارے میں مجھ سے دریافت نہیں کرے گا، کیونکہ میں نے حدیث کے متعلق تمہاری حرص دیکھ لی تھی۔ سنو، قیامت میں سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے یا سچے جی سے لا الہ الا اللہ کہے گا۔ حدیث نمبر 100۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ علم کو اس طرح نہیں اٹھا لے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے، بلکہ وہ پختہ کار علماء کو موت دے کے علم کو اٹھا لے گا، حتیٰ کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، ان سے سوالات کیے جائیں گے اور وہ بغیر علم کے جواب دیں گے۔ اس طرح خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ فبری نے کہا، ہم نے عباس سے بیان کیا، کہا ہم نے قتیبہ نے، کہا ہم نے جریر نے، انہوں نے حشام کے مانند اس حدیث کے۔ حدیث نمبر 101۔ عورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فائدہ اٹھانے میں مرد لوگ ہم سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے آپ اپنی طرف سے ہمارے وعظ کے لیے بھی کوئی خاص دن مقرر فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن کا وعدہ فرما لیا۔ اس دن عورتوں سے آپ نے ملاقات کی، انہیں وعظ فرمایا اور مناسب احکام سنائے جو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی عورت تم میں سے اپنے 3 لڑکے آگے بھیجے گی تو اس کے لیے دوزخ سے پناہ بن جائیں گے۔ اس پر ایک عورت نے کہا، اگر 2 بچے بھیج دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، 2 کا بھی یہی حکم ہے۔ حدیث نمبر 102۔ انہوں نے فرمایا، ایسے 3 بچے جو بلوغت کو نہ پہنچے ہوں۔ یہ حدیث نمبر 1 کے ساتھ بھی منسلک ہے۔
حدیث نمبر 103۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی بات سنتی تھیں جس کو وہ سمجھ نہ پاتی تھیں تو دوبارہ اس کو معلوم کر لیتی تھیں تاکہ سمجھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جب کوئی ایسی بات سنتی تھیں جس کو سمجھ نہ پاتی تھیں تو دوبارہ اس کو معلوم کر لیتی تاکہ سمجھ لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے حساب لیا جائے گا اسے عذاب کیا جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں، یہ سن کر میں نے کہا کہ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ عنقریب اسے آسان حساب لیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صرف اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے، لیکن جس کے حساب میں جانچ پڑتال کی جائے گی سمجھو وہ غارت ہو گیا۔ حدیث نمبر 104۔ انہوں نے عمر بن سعید والی مدینہ سے جب وہ مکہ میں ابن زبیر سے لڑنے کے لیے فوجیں بھیج رہے تھے کہا، اے امیر، مجھے آپ اجازت دیں تو میں وہ حدیث آپ کو بیان کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دوسرے دن ارشاد فرمائی تھی۔ اس حدیث کو میرے دونوں کانوں نے سنا، میرے دل نے اسے یاد رکھا ہے۔ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرما رہے تھے تو میری آنکھیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر فرمایا مکہ کو اللہ نے حرام کیا ہے، آدمیوں نے حرام نہیں کیا، تو سن لو جس شخص کے لیے اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہو جائز نہیں کہ مکہ میں خون ریزی کرے یا ایسا کوئی پیڑ کاٹے۔ پھر اگر کوئی اللہ کے رسول کے لڑنے کی وجہ سے اس کا جواز نکالے تو اسے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اجازت دی تھی، تمہارے لیے نہیں۔ مجھے بھی دن کے کچھ لمحوں کے لیے اجازت ملی تھی، آج اس کی حرمت لوٹا دی گئی ہے جیسے کل تھی۔ حاضر غائب کو بات پہنچا دے۔ یہ حدیث سننے کے بعد راوی حدیث ابن شرح سے پوچھا گیا، آپ کو یہ بات سن کر عمروں نے کیا جواب دیا؟ کہا، یوں کہ اے ابو شرح، حدیث کو تم سے زیادہ جانتا ہوں، مگر حرم مکہ کو کسی خطا کار یا خون کر کے اور فتنہ پھیلا کر بھاگ آنے والے کو پناہ نہیں دیتا۔ حدیث نمبر 106۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ فرماتے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پہ جھوٹ مت بولو، کیونکہ جو مجھ پہ جھوٹ باندھے وہ دوزخ میں داخل ہو۔ حدیث نمبر 109۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، جو شخص میرے نام سے یہ بات کہے جو میں نے نہیں کہی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث نمبر 110۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کا میرے نام پر اپنا نام رکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی اولاد کا میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت اختیار نہ کرو۔ جس شخص نے مجھے خواب میں دیکھا تو بلا شبہ اس نے مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا، اور جو شخص مجھے جان بوجھ کر جھوٹ بولے وہ دوزخ میں اپنا ٹھکانہ تلاش کرے۔ حدیث نمبر 111۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور بھی کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم جو ایک بندے کو، ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے۔ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی اور کتاب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مگر اللہ کی کتاب قرآن ہے، یا پھر فہم جو ایک مسلمان کو عطا کرتا ہے، یا پھر جو کچھ اس صحیفے میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس صحیفے میں کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، دید اور قیدیوں کی رہائی کا بیان ہے۔
اور یہ حکم کہ مسلمان کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔ حدیث نمبر 113۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے علاوہ مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہیں تھا، مگر وہ لکھ لیا کرتے تھے، میں لکھتا نہیں تھا۔ دوسری سند سے معمر نے وہب بن منبع کی مطابعت کی ہے، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے کرتے ہیں۔ میں آج کا مطالعہ یہاں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں، آئندہ کی نشست میں حدیث نمبر 114 سے مطالعہ شروع کروں گا۔ جزاک اللہ خیرن۔ خدا حافظ۔